السلام 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 يا نبي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله المولان العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجئے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور مزید اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں رکھا. اللہ رب العزت ہمیں اہل سنت والجماعت کے معمولات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور انہی معمولات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. آئیے کلام اعلیٰ حضرت سنتے ہوئے اور اپنے سینوں کو منور کرتے ہوئے چلیں. ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، چلتے ہیں بھٹکنے والے. جگمگا اٹھی میری گوری کی خاک، جگمگا اٹھی میری گوری کی خاک، تیرے قربان چمکنے تیرے قربان چمکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. اعلیٰ حضرت کے واقعی میں آپ کا نرالا ہی رنگ ہے. آپ نے اس نعت مبارکہ کے 19 اشعار لکھے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ کیسا ایک انوکھا انداز اور کیسا ایک طرز ہے کہ کہیں بھٹکنے والے، کہیں چمکنے والے، کہیں دمکنے والے، کہیں جھلکنے والے، اور ہر جگہ ایک نیا لفظ لائے اور اسی وزن کے اوپر لائے. ساتھ ہی ساتھ یہاں جو اشارہ فرمایا کہ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، یعنی کہ مہک اس بندے کے اندر ہوتی ہے، خوشبو جس میں ہوتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبوؤں کا تو عالم ہی کیا. صحابہ کرام فرماتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر گرمی کے موسم میں کسی جگہ پر سوتے تھے اور آپ کے جسم اقدس سے جو پسینہ نکلتا تھا تو صحابہ کرام صحابیات یہ اسے جمع کر لیتے تھے، اس پسینے کو ایک بوتل کے اندر، ایک شیشی کے اندر بھر لیتے تھے. اور بتایا جاتا ہے حضرت
اب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہم اس شیشی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پسینہ جمع کرتے تھے، پھر جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو اس دلہن کو اس پسینے میں مسحور کرتے تھے، اور وہ پسینہ خوشبو کے طور پر اس دلہن کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی نسلوں کے اندر بھی اللہ رب العزت کو خوشبو عطا فرماتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبوؤں کا عالم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبوؤں کا عالم یہ ہوتا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مقام پر چلے جاتے اور کوئی صحابی یہ پیچھے سے آتے تو وہ کسی سے پتہ نہیں پوچھتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں۔ جیسے آج کے زمانے میں اگر ہمیں کسی جگہ پر جانا ہو اور انسان یہ سوچ لے کہ مجھے پوچھنا نہیں ہے کسی سے، تو وہ میپ کھول لے گا اور اس کے ذریعے وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا بھی ایک انوکھا میپ تھا، اور وہ میپ وہ خوشبو رسول تھی۔ صحابہ کرام جب اپنے گھر سے چلتے تھے اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی گلی سے گزر جاتے تھے تو صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یہاں سے گزری ہے۔ اور اب جب انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنی ہوتی تو وہ اسی خوشبوؤں سے اس خوشبوؤں کو سونگھتے ہوئے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، یعنی بو یعنی کہ خوشبو، اس خوشبو پہ چلتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ پھر فرمایا جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، یعنی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مجھے سوال کیا گیا اور منکر نکیر جب قبر میں آئے اور سوال کرنے لگے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہتے ہیں جب انہوں نے تیسرا سوال کیا تو جب تیسرا سوال ہوگا حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عاشق کی قبر میں خود تشریف لائیں گے۔ جب میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس نورانی صورت کو لے کر جب میری قبر میں آئیں گے تو وہاں پر میری کھاد جو قبر کی ہوگی وہ بھی جگمگا اٹھے گی، اور ہاں میری قبر یہ آپ کے نور سے منور ہو جائے گی۔ فرماتے جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، تیرے قربان چمکنے والے۔ عاصیوں تھا ملو دامن ان کا، عاصیوں تھا ملو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، نخل طوبہ پہ چہکنے والے، نخل طوبہ پہ چہکنے والے۔ گل طیبہ یعنی مدینہ شریف کا پھول، اور مدینے کے پھول کون ہے؟ سب سے پیارے پھول میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرماتے ہیں کہ مدینے کے اس پھول کی ثنا، آپ کی تعریف و توصیف یہ صرف فرش پر بیان نہیں ہوتی ہے بلکہ عرش کے نیچے اور ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا کی سرزمین پر وہ جو شجر طوبہ ہے، اور اس طوبہ پر بھی جو حضرت جبریل امین کا بسیرہ ہے،
تو کہتے ہیں کہ فرشتے بھی تمام کے تمام اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین یہ وہاں پر میرے نبی کی نعت پڑھتے ہیں اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں. تو فرمایا گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، نخل طوبہ پہ چہکنے والے، نخل طوبہ پہ چہکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. ارے یہ جلوہ گاہ جانا ہے، ارے یہ جلوہ گاہ جانا ہے، کچھ ادب بھی ہے پھڑکنے والے، کچھ ادب بھی ہے پھڑکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. سنیوں ان سے مدد مانگے جا، سنیوں ان سے مدد مانگے جا، بڑے بکتے رہے بکنے والے، بڑے بکتے رہے بکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. کف دریا کرم میں ہے رضا، کف دریا کرم میں ہے رضا، پانچ فوار چھلکنے والے، پانچ فوار چھلکنے والے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر جب صحابہ کرام کو پانی کی شدت محسوس ہوئی تو آپ نے ایک کوزے کے اندر، ایک پیالے کے اندر اپنے ہاتھ مبارک کو رکھ دیا، اور آپ کا ہاتھ مبارک رکھنا کیا تھا، وہ پیالے کے اندر پانی تھوڑا تھا، لیکن صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کی انگلیوں کے بیچ کا حصہ ہے وہاں سے فوارے پھوٹ رہے تھے، سبحان اللہ، وہاں سے فوارے پھوٹ رہے تھے، اور 1500 سے قریب صحابہ کرام نے اس پیالے کے اندر سے پانی پیا، سبحان اللہ، 1500 سے زیادہ صحابہ کرام نے. اور پھر جو ان کے ساتھ رہے ہوں گے، جتنی اشیاء کی ضرورت ہوگی، اور پھر ساتھ میں جو برتن ہوں گے وہ تمام برتن بھی اس پانی سے بھر لیے، سبحان اللہ. آپ نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کف دریا کرم میں ہے رضا، کف دریا کرم میں ہے رضا، پانچ فوار چھلکنے والے، پانچ فوار چھلکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ہم نے کل تک سماعت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں منافقین جو تھے وہ ہمیشہ آپ کی گستاخی میں لگے رہتے، یہود بھی فتنہ انگیزیوں میں لگے رہتے، اور کوئی موقع ایسا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے
جس میں وہ مسلمانوں کو اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچاتے. یہ تمام باتیں ہم نے سماعت کی. اب جب آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر سلطنت اسلامیہ کے قدموں کو جما دیا اور صحابہ کرام ایک آزادانہ طور طریقے سے زندگی گزارنے لگے، تو پھر اس کے بعد چونکہ ابھی تک جن مصائب کا اور جن مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے مسلمان چلے آ رہے تھے، مکہ کی اگر وہ 13 سالہ زندگی کو دیکھا جائے اور ہم نے ان حالات کو سماعت کیے کہ کوئی آنکھ ایسی نہ ہوگی کہ جو ان حالات کو سن کر یہ اس کے اندر آنسو نہ بہنے لگے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو طرح طریقے کی ایذائیں اور تکلیفیں پہنچائی گئی. غریب مسلمانوں کی تو بات ہی دو، جو بڑے مالدار اور سردار قسم کے صحابہ کرام تھے جو اسلام لائے تھے، ان صحابہ کرام کو بھی ایسی تکلیف پہنچائی گئی کہ ان کا مکہ المکرمہ حرم جیسی سرزمین میں رہنا یہ مشکل ہو گیا، اور وہاں کے کافروں نے طرح طرح کے عذابوں کے اندر انہیں مبتلا فرمایا. اور واقعی میں یہ دین کوئی آسانی والا دین نہیں ہے کہ کوئی بندہ سمجھ لے کہ بس ہمیں یہاں پر نیازیں کھانی ہیں، مٹھائیاں کھانی ہیں اور اس کو وہ قبول کر لے. کہا نہیں، اس دین کے اندر تو ایسی تکلیفیں ہیں اور مصیبتیں اور آزمائشیں ہیں کہ بندے کا امتحان لیا جاتا ہے، اس کے ایمان کو جانچا جاتا ہے. ایک بندہ اگر بازار میں جائے مٹکی لیتا ہے تو وہ مٹکی بھی ٹھوک کر لیتا ہے کہ یہ مضبوط ہے یا نہیں. ہمیں ہمارے رب نے چنا ہے تو ہمارا رب ہمیں ضرور آزمائے گا کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے یا نہیں. تو انسان جو بھی اس دین کو قبول کرے اسے یہ جاننا ہوگا کہ اس دین کے اندر تمہیں آزمایا بھی جائے گا. اللہ رب العزت نے کلام مجید میں اسی طرح ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے پھلوں کی کمی سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، اولاد کی کمی سے. ان طرح طریقے کی آزمائشوں کے اندر تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں دیکھا جائے گا. اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو پھر جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہو. تو گویا کہ اس دین کو قبول کرنے کے بعد انسان کو صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا ہوگا. آئیے ہم آج کی گفتگو آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے کرتے ہوئے چلے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. جاء رجل الى النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی احبک. کہا کہ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظر ماذا نقول. کہا کہ ایک کہنے والے جو تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کہا کہ تو نے غور و فکر بھی کیا ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی تو نے سوچا بھی ہے کہ بس ایسے ہی کہہ دیا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں؟ تو نے سوچا بھی ہے کہ ابھی جو جملے تو نکال رہا ہے وہ کون سے جملے نکال رہا ہے اور تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے پھر دوبارہ کہا فقال واللہ انی لاحبک. کہا کہ ہاں خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں. یعنی اب اس نے تاکید کے ساتھ کہا، قسم کے ساتھ ارشاد فرمایا واللہ انی لاحبک. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خدا کی قسم میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں. تو پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کنت صادقا فعید للفقر جلبابا. کہا کہ اگر تو اپنے کہنے کے اندر سچا ہے تو پھر جان لے اور تیار ہو جا ایک ایسے فقر و فاقہ کے لیے اور مصیبتوں کے لیے کہ فقر اور غریبی کے لیے تو تیار ہو جا. فإن الفقر اسرع الى من يحبني من السير الى المنتهى. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کی تعریف فرمائی. کہا کہ جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کی طرف فقر ایسی سرعت کے ساتھ اور ایسی تیزی کے ساتھ آتا ہے جیسے پہاڑوں سے زمین کی طرف پانی آتا ہے. یعنی اتنی تیزی کے ساتھ یہ فقر، یہ تکلیف ہے، آزمائش ہے، یہ میرے امتیوں کی طرف، مجھ سے چاہنے والوں کی طرف آتی ہے.
ہم نے تو ذرا سی تکلیف پڑ جاتی ہے ہمیں بدگمانیاں ہونے لگتی ہیں اپنے دین پر، کبھی کبھار ہم اپنے رب کی بارگاہ میں بھی ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ اگر ہم نے محبت رسول کا دعویٰ کیا ہے تو پھر جان لیجئے کہ یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے، اور پھر اس کے اندر ایک ایسی مشکلیں، ایک ایسی آزمائشیں ہیں کہ جس میں ہمیں کود کر جانا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہوگا۔ تمہارے سامنے مصیبتیں بھی آئیں گی، تمہارے سامنے غریبی جیسی مصیبت بھی آئے گی، فقیری جیسی بھی چیزیں آئیں گی، تمہارے سامنے دشمنوں جیسی بھی اور ظالموں جیسی بھی قوتیں آئیں گی، لیکن تمہیں وہاں پر ایک دیوار، مضبوط دیوار بن کر کھڑے رہنا ہوگا اور اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر تم پیچھے ہٹ جاتے ہو تو ہو سکتا ہے تم ایمان والے تو کہلاؤ گے لیکن عاشق رسول نہیں کہلاؤ گے، اس لیے کہ محبت رسول یہ مقابلہ اور مضبوط بننے کا نام ہے۔ محبت رسول جس دل کے اندر ہوتی ہے وہ دل کوئی بزدل دل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ کے فضل سے وہ طاقت و قوت والا ہوتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ محبت رسول اگر ہمارے دلوں میں ہے تو ہمیں مضبوط بننا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جب ان تمام تکلیفوں جو کفار مکہ نے وہاں پر دی، اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کرنے کا حکم دے دے اپنے صحابہ کرام کو کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت کروا لی، لیکن یہ مسلمانوں کا قافلہ ایک چھوٹی سی جماعت مکے سے نکلی اور جتنے اسلام لائے ہوئے تھے، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ مدینہ طیبہ میں آ کر اب آزادانہ طور پر یہ زندگی گزارنے لگی۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ یہ 360 میل کی دوری پر مدینہ طیبہ میں رہ رہے تھے، نہ یہاں پر مکہ میں آ رہے تھے، مکہ والوں کے اندر کوئی دخل اندازی بھی نہیں کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کفار مکہ کی سازشیں دیکھیے کہ اب وہ کفار مکہ یہاں پر بھی چین سے نہ بیٹھے، بلکہ وہ وہاں پر مدینہ طیبہ کے اندر جو لوگ تھے ان کو بھی وہ وہاں پر ستانے لگے، اور یہاں سے بیٹھے ہوئے وہ مدینہ طیبہ کے اندر جو رئیس، جو سرداران تھے، ان کی طرف وہ خط بھیجنے لگے، اور وہاں پر ان کو خط لکھ کر یہ کہنے لگے کہ اگر تم اگر خیریت چاہتے ہو تو ان لوگوں کو مدینہ طیبہ سے نکال دو، ورنہ ہم ایک بڑا لشکر تیار کر کے مدینہ پر دھواں بول دیں گے، اور اس وقت تمہارے تمام جوانوں کو قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیں گے، اور اس طریقے سے تمہارے ساتھ ایک ذلت والا، ایک ذلت و رسوائی والا معاملہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت کہا گیا کہ یا رسول اللہ کننا فی عز ونحن مشرکون فلما آمنا صرفنا اذلت فآذلنا فی قتال هؤلاء فیقول لهم کفوا ایدیکم منهم فإنی لم أؤمن بقتالهم، یعنی ان لوگوں کی ایسی سازشیں اور اس طریقے کی اور ان لوگوں کی تکالیف تھی، مصیبتیں تھی کہ صحابہ کرام بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا رب کائنات نے ہمیں طاقت و قوت عطا نہیں فرمائی ہے؟ آپ ہمیں جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ آپ ہمیں ان کا مقابلہ کرنے اور انہیں جواب دینے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر صرف ایک بات ارشاد فرماتے کہ اصبروا، کہ ابھی صبر کرو، فإنی لم أؤمر بقتال، یہاں تک کہ اللہ رب العزت مجھے جہاد کا حکم عطا فرمائے، کہا مجھے ابھی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا ہے، تم ابھی صبر کرو۔ اس طرف سے کفار مکہ یہ 360 میل دور مسلمان آباد ہیں جو نہ ان کے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں سے وہ عبداللہ بن ابی بن سلول جس کے بارے میں ہم نے سنا کہ جو منافقوں کا سردار تھا، وہ اسلام تو ظاہری طور پر قبول کر چکا تھا، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی نفاق تھا، کفر تھا، جس کی وجہ سے اس کی طرف انہوں نے خط لکھا اور خط لکھ کر کہا کہ ان لوگوں کو مدینے سے نکال دو، یا تو پھر ان کے ساتھ تم لوگ لڑائی کرو، جنگ کرو، ورنہ تو پھر ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب اس طرف جیسے انہوں نے یہ خط عبداللہ بن ابی کی طرف لکھا تو وہ اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے وہ تیار بھی ہو گیا، جیسا کہ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے، کہتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
عن رجل من اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم ان كفار قريش كتبوا الى ابن ابي سلول ومن كان يعبد معه الاوثان من الاوس والخزرج ورسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم يومئذ بالمدينه قبل وقعة البدر انكم آويتم صاحبنا وانا نقسم بالله لتقاتلنه او لتخرجنه ولنصيلن اليكم باجمعين حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نسائكم. یعنی انہوں نے کہا کہ تمہارے جو ساتھی جن کے ساتھ تم نے مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے اور تم کہتے ہو کہ ہم ان کی مدد کریں گے اگر ہمارے اوپر کفار مکہ نے چڑھائی کی، تو کہا کہ تم ان کو نکال دو یا ان کے ساتھ جنگ کرو ورنہ تو ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو یہ اپنا غلام بنا لیں گے. کہتے ہیں جب وہ عبداللہ بن ابی کے پاس یہ پہنچا تو اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا لقتال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرے. کہتے ہیں فلما بلغ ذلك النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک کسی نے یہ بات پہنچا دی کہ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. لقیہم، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود سامنے سے چل کر اس کو ملنے کے لیے پہنچ گئے. فقال، اور آپ نے کہا لقد بلغ وعید قریش منکم المبالغہ ما كانت تقیدکم باکثر مما تريدون ان تقیدوا به انفسکم. کہا کہ کفار مکہ یعنی قریش مکہ کی وعید کے ملنے پر اور ان کے خط کے ملنے پر جو تم ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو، تو کہا کہ ہمارے مقابلے میں ان کے ساتھ جنگ کرنا یہ تمہارے لیے زیادہ فائدے مند ہوگا، اس لیے کہ اگر تم ہمارے ساتھ جنگ کرتے ہو تو جو مسلمان ہیں مدینہ طیبہ کے جو مسلمان ہیں وہ اوس اور خزرج قبیلے کے لوگ ہی ہیں. یہاں پر اگر تم جنگ کرو گے تو تم اپنے بھائیوں کو اپنے بھتیجوں کو مارو گے، لیکن اگر اس کے مقابلے میں تم کفار مکہ کے ساتھ جنگ کرو گے تو وہاں پر اللہ کے ساتھ خیانت کرنے والے لوگوں کو مارو گے، وہاں پر دھوکہ دینے والے لوگوں کو مارو گے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات اس کے سامنے کہی، اس کے تمام ساتھی بھی وہاں پر جمع تھے، تو آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو سن کر وہ تمام کے تمام جھڑ گئے اور یہ معاملہ وہیں پر رفع دفع ہو گیا. اس طریقے سے کفار مکہ روزانہ کوئی نہ کوئی نئی چال چلتے اور کسی بھی طریقے سے یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو یہ مدینے سے بھی نکال دیا جائے، مسلمان وہاں سے بھی ذلیل و رسوا ہو اور در بدر بھٹکتے رہے اور اس طریقے کی وہ کوششیں کرتے رہے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تھے، انصاری صحابی تھے. وہ مکہ المکرمہ جب پہنچے تو امیہ بن خلف کے مکان پر وہ رکے اور ان دونوں یعنی امیہ بن خلف جو کافر تھا اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمان تھے، لیکن آپس میں ایک دیرینہ دوستی تھی اور اسلام کی یہ شروع کا مقام تھا. تو اب وہ ان کے یہاں پر ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ پھر انہوں نے ایک دن کہا کہ میرے لیے کوئی ایسا وقت مقرر کرو کہ جس میں خانہ کعبہ یہ خالی ہو، وہاں پر لوگوں کی بھیڑ بھاڑ نہ ہو تاکہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر لوں. اب امیہ نے دیکھا کہ دوپہر کے وقت میں یہ خانہ کعبہ کے اندر کوئی بھی نہیں ہوتا، تو اس وقت انہیں وہ لے کر یہ مکہ المکرمہ یعنی خانہ کعبہ میں پہنچا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر خانہ کعبہ کا طواف کر ہی رہے تھے کہ ابو جہل نے آپ کو دیکھ لیا. ابو جہل نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو وہ فوراً آپ کی طرف لپکا اور پھر امیہ سے پوچھنے لگا، کہا کہ یا ابا صفوان، اے ابو سفیان، یعنی کہ امیہ کا جو اس کی کنیت تھی، اس سے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ سعد بن ابی معاذ ہے. تو جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا اس نے نام سنا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ اس کے چونکہ اس کے دل کے اندر تو ایک ایسی نفرت بیٹھی ہوئی تھی کہ جو مسلمان سامنے آتا بس اس کو وہ تہہ دیکھ کرنا چاہتا تھا. اس کے دل کے اندر ایسی آگ لگی ہوئی تھی. اس نے فوراً چونکہ یہ امیہ بن خلف کے ساتھ تھے، ان کی ضمن میں زمان میں تھے، تو اب اس نے کہا الا اراک تطوف بمکہ آمنا وقد آویتم الصباط وزعمتم انکم تنصرونهم وتعینهم اما والله لولا انک مع ابی صفوان ما رجعت الى اہلک سالما. کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہمارا دشمن کہ جس نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے اور وہ مکہ کے اندر ہماری بستی کے اندر آ کر امن و سلامتی کے ساتھ طواف کر رہا ہے اور یہاں پر بغیر کسی ڈر کے وہ یہاں پر پھول پھل رہا ہے، پھر چل رہا ہے اور
یہ گمان بھی ہے کہ انکم تنصرونہ کہ تم ان کی مدد کرو گے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کرو گے، اور جب ان کے اوپر کوئی چڑھائی کرے گا تو ان کو روکو گے۔ اس نے کہا خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگر تم آج امیہ بن خلف کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر واپس نہ لوٹتے، میں تمہیں یہیں پر مار دیتا، یہیں پر قتل کر دیتا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ ڈرنے والے نہ تھے۔ فوراً آپ نے اسے کہا کہ اگر تم مجھے یہاں خانہ کعبہ میں طواف کرنے سے روکو گے تو میں تمہارے گھروں کی جو تجارت ہے، جو تمہارا ذریعہ معاش ہے، جس کا راستہ مدینہ طیبہ ہو کر گزرتا ہے، اور تم جو شام کے اندر تجارت بڑے اونچے پیمانے پر کرتے ہو، میں تمہارے راستوں کو بند کر دوں گا۔ کہا تم مجھے بھی نہیں جانتے، تم مجھے یہاں آنے سے روکو گے، میں تمہیں شام جانے سے روک لوں گا۔ اب چونکہ ان کا جو شام کا بالکل مختصر جو راستہ تھا وہ مدینہ سے ہو کر گزرتا تھا، اب وہ وہاں پر جب حضرت سعد بن معاذ بالکل اونچی آواز میں، بلند آواز کے ساتھ باتیں کرنے لگے تو امیہ بن خلف نے آپ کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ لا ترفعوا صوتک یا سعد، کہا کہ اے سعد اپنی آواز کو بلند نہ کرو، الا ابی حکم، اس لیے کہ یہ ابو حکم یہ مکہ المکرمہ اس وادی کا سردار ہے، فإنہ سید اہل الوادی، کہا کہ یہ وادی کا یعنی مکہ المکرمہ کا سردار ہے اور تم اس کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر امیہ بن خلف کا ہاتھ بھی جھڑکتے ہوئے آپ نے کہا دعنا عنک، کہا چھوڑو مجھے اے امیہ، فواللہ لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول انہم قاتلوک، کہا کہ خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ ضرور تمہیں قتل کر دیں گے۔ اب امیہ نے جب حضرت سعد سے یہ کلمہ سنا اور پھر حضرت سعد کو لے کر وہ گھر پر پہنچا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا، کہا کہ اے ام صفوان یہ دیکھو کہ یہ سعد کیا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اب کہتے ہیں کہ امیہ یہ بڑا موٹا اور اسی طریقے کا ایک انسان تھا، تو اب اس کے دل کے اندر حضرت سعد کی بات یہ وہیں پر غر کر گئی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے قتل کر دیں گے، تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے وہ کبھی اپنے گھر کے باہر ہی نہیں نکلا۔ کہیں مکہ المکرمہ سے باہر کوئی سفر کرنا ہوتا تو وہاں سے اپنے کسی دوسرے شخص کو یہ بھیج دیتا، لیکن وہ مکہ المکرمہ سے باہر نکلنا اس نے اسی دن سے چھوڑ دیا۔ یہاں پر ایک غور کرنے والی بات ہے کہ یہ کفار مکہ تھے، لیکن ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو نبی تشریف لائے وہ برحق ہے، اور ان کی زبان سے جو بھی کلمات نکلتے ہیں وہ قبول ہوتے ہیں، وہ جو بھی غیب کی خبریں دیتے ہیں وہ صحیح معنوں میں ثابت ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے گویا کہ یہ بات ہو کر رہنی ہے۔ تو سعد بن معاذ کے کہنے پر امیہ بن خلف کے دل میں اسی وقت سے یہ ڈر بیٹھ گیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ مکہ المکرمہ سے اس نے نکلنا چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر جو مکہ المکرمہ کی جو تجارتی قافلے اور وہاں سے ان کا جو گزرن تھا مدینہ طیبہ سے وہ بڑے پیمانے پر ہوتا تھا۔ ایک انگریزی تاریخ دان، تاریخ لکھنے والے شخص نے یہ کہا کہ اس زمانے کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر جو مکہ المکرمہ کی تجارت ہوتی تھی وہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی تجارت ہوا کرتی تھی، یعنی اس زمانے کے اندر بھی اتنی بڑی تجارت یہ مکہ المکرمہ کی ہوتی تھی، اور ان کا راستہ یہ مدینہ طیبہ ہی سے گزرتا تھا، اور پھر ساتھ میں 2000 اونٹ تو ایک ہی قافلے کے اندر قطار بند چلا کرتے تھے۔ اس قدر بڑی پیمانے پر مکہ المکرمہ کے لوگ یہ تجارت کرتے تھے۔ اب اس طرف یہاں پر مکہ المکرمہ والوں کی یعنی کفار مکہ کی ایسی سازشیں، ایسا ان کا ڈرانا، ایک طرف ان کا یہ تکبر اور طرح طریقے کی روزانہ صبح میں ایک سازش ہوتی تھی اور مسلمانوں کو ڈرایا جاتا، مسلمانوں کو دھمکایا جاتا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو وہاں پر بھی چین و سکون کی نیند سانس انہوں نے نہیں لینی تھی۔ اب ایسے وقت میں ضرورت تھی کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کوئی جواب دیا جاتا، مسلمان بھی ابھرتے اور ان لوگوں کے منہ پر ایک تماچا مارتے جس سے ان کے منہ خاموش ہوتے۔ ان کو ایک ایسا جواب دینے کی ضرورت تھی کہ ان کے غرور اور تکبر کے پتلے یہ ٹوٹ کر پارا ہو جاتے۔ اب اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاد کرنا شروع کیا۔ جو جہاد ہے اس کے متعلق
ہم کچھ باتیں پہلے سمجھتے ہوئے چلے، چونکہ یہ تاریخ اسلام ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، اور سیرت کے اندر ہمیں بہت سارے ایسے نکات ہیں جس کا یاد رکھنا اور ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ حضرت امام زین العابدین بن حسین بن امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ کننا نعلم مقاصد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کما نعلم السورۃ من القرآن، کہتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد یعنی آپ کی جنگوں کے جو واقعات ہیں وہ ایسے یاد کرائے جاتے تھے جیسے قرآن کی سورتیں یاد کرائی جاتی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنگوں کے واقعات ہمیں ایسے یاد کرائے جاتے تھے جیسے قرآن مجید کی سورتیں یاد کرائی جاتی ہیں۔ آج ہم اس سے ناآشنا ہو چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم میں بزدلی آ چکی ہے۔ بلکہ ایک محدث جن کا نام حضرت اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے، وہ فرماتے قال كنا ابي يعلمنا المقاصد رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ويردها علينا وسراياها ويقول يا بني هذا الشرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها، کہا کہ میرے والد مجھے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مغازی، آپ کی جنگوں کے قصے کہانیاں سنا کر مجھ سے کہا کرتے تھے، آپ کے غزوات، آپ کے سرایہ کو سنا کر کہتے تھے کہ اے میرے بیٹے یہ ہمارا شرف ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا اور ہمارے آباء و اجداد نے اس کو یہ جو کام کیا تو یہ ہمارا شرف ہے، فلا تضيعوا ذکرها، تو کہا کہ اس ذکر کو کبھی چھوڑنا مت، اس کو بھلانا مت، بلکہ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا اور اس کو ہمیشہ ذکر کرتے رہنا۔ وفی علم المغازی خیر الدنیا والآخرہ، اور فرمایا کہ غزوات کا جاننا اور غزوات کا جو علم ہے وہ دنیا اور آخرت میں سب سے بہترین علم ہے۔ تو فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غزوات کے بارے میں مسلمانوں کو علم ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر باضابطہ طور پر صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی کتاب لکھی نہیں گئی، لیکن سب سے پہلے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب لکھی تو وہ کتاب المغازی، کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غزوات کا بیان کیا گیا، وہ آپ نے سب سے پہلے ان غزوات کو جمع کیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پھوپھی زادے تھے، پھوپھی کے لڑکے تھے، اور آپ کے جو لڑکے تھے حضرت عروہ، انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو جمع کیا۔ اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ آپ کے دو شاگرد تھے حضرت موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں نے اس پر اور کام کیا۔ پھر آخر میں جا کر ایک مبسوط کتاب جو تیار ہوئی تابعین کے دور میں، وہ ابن اسحاق ابن اسحاق کی یہ کتاب ظاہر ہوئی، اور انہوں نے اس کتاب کو لکھا۔ پھر بتایا اس کا بھی نام کتاب المغازی رکھا گیا۔ پھر ان کے بعد اس کے اندر اور بھی زیادہ کچھ ملاوٹ کی گئی اور دوسرے بھی غزوات کو، دوسری بھی چیزوں کو ملا کر ابن ہشام نے کتاب المغازی کو اور ترتیب دیا، اور اس طریقے سے پھر سلسلہ یہ چالو ہوا تو قیامت تک انشاءاللہ یہ جاری رہے گا کہ سیرت پر آج بے شمار ہزاروں بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ یہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور قیامت تک عاشقان مصطفیٰ لکھتے رہیں گے۔ تو غرض کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غزوات پر یہ کتابیں لکھی گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں فرمائی۔ اس کے متعلق جاننے سے پہلے ہمیں اس بات کو جاننا ہوگا کہ جو حدیث کی اصطلاح کے اندر غزوات یعنی جنگوں کے تعلق سے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک غزوہ کہا جاتا ہے اور ایک سرایہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں خود بنفس نفیس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بذات خود موجود ہو، یعنی جس لشکر کی سپہ سالاری آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرما رہے ہو تو اسے غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس میں آپ نے اپنے کسی صحابی کو امیر مقرر کیا ہو اور اسے کسی طرف بھیجا ہو تو اسے سرایہ کہا جاتا ہے۔ غزوات کی کل تعداد 27 ہے، اور سرایہ کہ جس میں آپ نے اپنے جانثار صحابہ کرام کو بھیجا اس کی تعداد 47 ہے، 40 اور 7 47 یہ اس کی تعداد ہے۔ اچھا، غزوات کے اندر بھی جن میں جنگیں ہوئی ہیں وہ صرف 8 غزوات ہیں،
یعنی 27 کے اندر سے بھی اگر جو جنگیں ہوئی ہیں ان کو دیکھا جائے تو صرف 8 غزوے ایسے ہیں جن میں جہاد ہوا ہے، آمنے سامنے لڑائی ہوئی ہے، ورنہ 19 غزوات ایسے ہیں کہ جس میں کوئی لڑائی وغیرہ بھی نہیں ہوئی ہے، بس ایسے ہی کہیں آمنا سامنا ہوا یا صلح ہوئی یا پھر کسی طریقے سے آگے پیچھے معاملات ہو گئے لیکن لڑائی نہیں ہو پائی۔ اب صرف 8 جنگیں ایسی ہوئی کہ جن میں لڑائی ہوئی، اور وہ جنگیں ہیں جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ قریظہ اور غزوہ مستلق، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین اور طائف کا غزوہ۔ یہ 8 غزوات ایسے ہیں کہ جن میں کچھ لڑائی ہوئی، اور اس کے علاوہ سرایہ ہیں کہ ان میں بھی کچھ لڑائیاں ہوتی رہی۔ لیکن اگر ان تمام کو بھی اگر ملایا جائے، یعنی 27 غزوات کو لیا جائے اور اس کے بعد 47 سرایہ کو لیا جائے، تو ان تمام غزوات کے اندر، سرایہ کے اندر، اگر تمام اس کے اندر دیکھا جائے شہید ہونے والے یا کافروں کے مرنے کی تعداد بھی لی جائے تو مسلمان جو شہید ہوئے، یہ پورے 11 سال کی زندگی کا ایک نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ 11 سال کی زندگی کے اندر جتنے بھی غزوات، یعنی 27 اور 47 یہ دونوں ملا کر جتنی بھی جنگیں ہوئی، تو ان تمام کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے۔ 259 صرف مسلمان شہید ہوئے، اور جو کافر مارے گئے تو وہ 759 ہیں، یعنی 759 کافر مارے گئے اور 259 یہ مسلمان شہید ہوئے۔ اب دیکھیے کہ 11 سال کی ایک طویل عرصے کی مدت ہے اور اس کے اندر یہ جنگیں 27 47 اس طریقے سے ہوئی، لیکن اس کے باوجود جو لوگوں کی تعداد یہ کم ہوئی اور لوگ کام میں آئے، لوگ مارے گئے تو ان کی تعداد اتنی کم ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ غیروں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے کیا کیا توہینیں کی ہے، اور کہا کہ اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر قتل و غارت گری کا حکم دیا گیا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، آپ دیکھ لیجئے دنیا کی کئی جنگوں کو، بلکہ اگر ہم دور نہ جائیں ہمارے زمانے قریب کی جنگوں کو دیکھ لیجئے تو ایک جگہ پر بمباری کی جاتی ہے تو لاکھوں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، کئی کروڑ لوگ مار دیے جاتے ہیں۔ بلکہ اگر ہم جنگ عظیم میں دوسری جنگ عظیم کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں جس میں یورپ کے تمام ممالک اور امریکہ اور اس کے سامنے روس وغیرہ، جاپان وغیرہ، یہ جو تمام ساتھ میں مل کے ہوئے، تو اس کے اندر صرف ایک جنگ کی بات ہے اور ایک جنگ کا جو خلاصہ مفسر نے یا محدث نے پیش کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کے اندر 1,06,50,000 لوگ مارے گئے۔ صرف ایک جنگ عظیم کی بات کی جائے کہ 1,06,50,000 یہ تو صرف یورپ کے اور امریکہ کے لوگ مارے گئے، اس کے اگر سامنے والوں کی تعداد لی جائے تو 1.5 سے 2 کروڑ تک یہ تعداد پہنچ جاتی ہے، یعنی تمام لوگوں کو ملایا جائے تو روس کے صرف 75 لاکھ فوجی مارے گئے، جاپان کے 15,50,000 لوگ مارے گئے، اسی طرح جرمنی کے 28,50,000 سے بھی زائد لوگ یہ تہہ تیب کر دیے گئے۔ اب ذرا غور کیجئے، اسلام کے بانی کی ان جنگوں کا عالم دیکھیے، ان جہاد کا عالم دیکھیے، اور دوسری طرف دوسری باطل قوتوں کے جہاد کا عالم دیکھیے، ان کی جنگوں کا عالم دیکھیے کہ جہاں جس طریقے سے آیا لوگوں کو مار دیا گیا، لوگوں کو تہہ تیگ کر دیا گیا، پھر اس میں بھی کسی کا کوئی امتیاز بھی نہیں کیا گیا، بچے آئے تو بچوں کو بھی مار دیا گیا، کہیں مدرسوں پر، اسکولوں پر بم برسائے گئے تو وہاں کتنے بچے مارے گئے، کہیں ہسپتالوں پر بم برسائے گئے تو وہاں پر کتنے مریضوں کو تہہ تیگ کر دیا گیا، کہیں عورتوں کو مار دیا گیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جائیے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جہاد فرمائے تو ان میں ایک بھی عورت کو، ایک بھی بچے کو، ایک بھی بوڑھے کو نہیں مارا گیا، بلکہ یہ بات تو دور کی بات ہے، جو صرف سامنے تلوار اٹھاتا تھا اسی بندے کو مارا جاتا تھا، ورنہ کوئی نوجوان جو اپنے گھر کے اندر بھی ہے تو ان کے گھروں سے لوٹ پاٹ بھی نہیں کی گئی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ کی، کسی بستی کے کھیتوں کو بھی نہیں اجاڑا، بلکہ یہ تمام معاملات میں صاف منع فرما دیا۔ جیسے اللہ رب العزت نے کلام مجید میں بھی جو جہاد کے لیے حکم ارشاد فرمایا تو فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور اللہ کی راستے میں لڑو ان کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے کبھی بھی نہ بڑھنا، یعنی جہاد کا حکم دیا گیا لیکن ساتھ میں حکم دیا گیا کہ حد سے بھی مت بڑھنا۔
ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، فرمایا کہ ان کے ساتھ لڑو اور ان کے ساتھ جہاد کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ مٹا دیا جائے اور فتنہ ختم ہو جائے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ لڑو جو فتنہ پیدا کرتے ہیں، فتنہ برپا کرتے ہیں، وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے، فَإِنِ انتهوا، اور اگر وہ اس سے باز آ جائے، یعنی کسی پر ظلم کرتے ہو تو ظلم کرنا چھوڑ دے اور فتنے پیدا کرتے ہو فتنے پیدا کرنا بند کر دے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر سختی نہ کی جائے مگر ظالموں کے اوپر۔ اب اگر وہاں پر ایک انصاف، عدل و انصاف کا رولز اور اصول قائم کیے جائے، اور اب اگر کسی کو سزا دی جائے تو انصاف کے تقاضوں کے مطابق دی جائے، ورنہ پھر وہاں پر رہنے والے چاہے کافر ہو یا مسلمان، وہ تمام کے تمام عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق یہ برابر ہے۔ ان میں سے کسی کے بھی ساتھ میں اگر کسی مسلمان نے کافر کو تکلیف پہنچائی تو پھر مسلمان کو سزا دی جائے گی، اس لیے کہ اس نے ذمہ کافر کو تکلیف پہنچائی، یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ فرمایا فلا عدوان الا علی الظالمین، وہاں پھر سختی نہ کرنا مگر ظالموں پر۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين، فرمایا جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر بھی زیادتی کرو، بمثل ما اعتدى عليكم، لیکن اتنی ہی زیادتی جتنی اس نے تم پر کی ہے۔ اگر تم نے اس سے زیادہ کسی کافر پر بھی زیادتی کی تو اس کا تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ رب العزت یہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دین کی تعلیمات ہیں جن میں جہاد کا حکم دیا گیا لیکن کتنے احسن انداز سے دیا گیا، جن میں جہاد کی تعلیمات دی گئی لیکن کتنے احسن انداز میں دی گئی، بلکہ وہاں پر جب آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیمات دی تو پھر فرمایا گیا کہ وہ جو لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، وہ صرف ظالموں کے ساتھ ہوگی، جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے ظلم کو مٹا دیا جائے گا، ورنہ تو آپ ذرا غور کیجئے ان کافروں کو جواب نہ دیا جاتا کہ جن کا غرور و تکبر یہ آسمان کو چھونے لگا تھا اور وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو مدینے میں جا کر تہہ دیکھ کر دیں گے، جس طریقے سے یہاں پر بلال کو سلا کر ہم تپتے ہوئے ریت کے اندر، تپتے ہوئے ریت زاروں کے اندر اسے ایسے ہی ننگی پیٹ سلا دیتے تھے، پھر اس کے اوپر بھاری بھرکم پتھر بھی رکھ دیا جاتا تھا، ویسے ہی ہم مدینے میں جا کر بلال کو سزا دیں گے، مدینے میں جا کر ابو ذر غفاری کو تہہ دیکھ کریں گے، مدینے میں جا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر پھر سے دھونی دی جائے گی۔ ان کی سوچیں، ان کے خیالات تو یہی تھے کہ چونکہ ان کا غرور و تکبر یہ آسمان کو چھو رہا تھا تو ضروری تھا کہ ان کے غرور اور تکبر کو توڑا جائے، اس کا جواب دیا جائے، اور اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمانے کے ساتھ پھر حکم دیا گیا کہ صرف ظالموں کے ساتھ ان کو جنگ کی جائے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے یہاں سے جب بھی کسی صحابہ کرام کو جب بھی روانہ کرتے تو آپ یہ دعا دیتے ہوئے اور یہ احکامات جاری فرماتے ہوئے انہیں بھیجتے، فرماتے انطلقوا باسم اللہ وعلی برکت اللہ لا تقتلوا شیخا فانیا، کہا کہ جب نکلو تو اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکتوں کے ساتھ نکلو، اور پھر فرماتے لا تقتلوا شیخا فانیا، کسی بوڑھے شخص کو قتل مت کرنا، ولا طفلا، اور کسی بچے کو بھی قتل نہ کرنا، ولا امرأة، اور نہ کسی عورت کے اوپر عورت کی طرف ہاتھ بڑھانا، ولا تغلوا وتمنوا غنائمکم، اور خیانت نہ کرنا اور جو غنائم ہے اسے جمع کرنا، وَأَصْلِحُوا، اور لوگوں کے اندر درستگی کا والا معاملہ کرنا، وَأَحْسِنُوا، اور اچھائی والا احسان والا معاملہ کرنا، ان اللہ تعالی یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی بھیجا جا رہا ہے بس یہ ایک ظالم قوم کے مقابلے میں، آپ ذرا غور تو کیجئے، جنہوں نے کل کسی بھائی کو، اپنے ہی بھائی کو یہ مسئلہ کیا ہو، اس کے کان کاٹ لیے ہو، کسی قوم نے آ کر ایک جگہ پر ایک قبیلے کو پورا کے پورا جلا دیا ہو، وہاں پر لوگ اندر سوتے رہ گئے ہو اور ان کے قبیلے کو پورا جلا دیا گیا ہو، بچے، عورتیں، بوڑھے، نوجوان، یہ تمام کے تمام اس آگ کے اندر خاکستر کر دیے گئے ہو، لیکن پھر جب اسی قوم کو اس کا انتقام لینے کے لیے اسی ظالم کے مقابلے میں جب بھیجا جائے اور پھر ایک کہنے والا
جانا, ظالموں کے مقابلے میں جانا, لیکن ان کے کسی بوڑھے کو قتل مت کرنا, ان کی کسی عورت کی طرف ہاتھ مت بڑھانا, ان کے کسی بچے کی طرف بھی ہاتھ مت بڑھانا, اسے بھی قتل مت کرنا. آپ ذرا غور کیجئے یہ کتنا رحم دل آقا ہوگا, کیسی رحم دلی ہے اور کیسی مہربانیاں ہیں کہ جو ظالم کے مقابلے میں جنہوں نے آج بستی کو اجاڑ دیا ہے, کسی گورے کالے کا چھوٹے بڑے کا فرق نہیں رکھا, اسی کی طرف بھیجا جا رہا ہے, لیکن ساتھ میں کتنی پابندیوں کے ساتھ اسے بھیجا جا رہا ہے, کتنی احسن انداز طریقے سے اسے بھیجا جا رہا ہے, اور وہاں پر جا کر بھی اسے کہا جا رہا ہے اگر تم نے ظلم کیا تو رب کائنات دیکھ رہا ہے, تمہیں اسے اپنی اس کی بارگاہ میں تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کسی بوڑھے کو, کسی عورت کو, کسی بچے کو قتل نہ کرنا, اور اسی طریقے سے کسی کا مسئلہ بھی مت کرنا. یعنی اگر تم کسی کو قتل کر دو تو قتل کر دیا, لیکن یہ نہیں کہ اس کے ہاتھ کاٹ لو, اس کے کان کاٹے جائے, اس کی ناک کاٹی جائے. حالانکہ آپ دیکھیں احد کی سرزمین پر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کافروں نے قتل کیا, لیکن صرف قتل ہی نہ کیا بلکہ آپ کے کلیجے کو بھی نکالا گیا, آپ کے کانوں کو بھی کاٹ لیا گیا, آپ کی ناک کو بھی کاٹ لیا گیا, اور اس طریقے سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا مصلح کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع کیا, کہا کہ جو مر جائے اسے اور زیادہ تکلیف نہ دو. لا تقتلوا ذریۃ ولا عصیفا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ بچوں کو بھی مت قتل کرنا, اور کبھی کسی مزدور پر بھی جو کمزور ہو اس کے اوپر بھی اپنا ہاتھ مت بڑھانا. آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں کہ انسانوں کے حقوق قائم فرمائے, بلکہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک کی نصیحت فرمائی. فقد كان النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم يوصي بأن لا يقوم الجيش بإتلاف زرع أو قطع شجر أو قتل ضعاف من الذرية والنساء والرجال الذين ليس لهم رأي في الحرب ولم يشتركوا فيه بأي نوع. کہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو وصیت فرمائی, کہا کہ سرسبز کھیتوں کو برباد نہ کرنا. کہا کہ جب تم کسی بستی سے گزرو اور اس بستی نے تمہارے لوگوں پر ظلم کیا ہو تو پھر وہاں جا کر ایسا نہ کرنا کہ ان کے جو کھیت ہو ان کو بھی تم برباد کر دو, اس میں آگ لگا دو, جیسے پہلے زمانے کے جاہل لوگ اور کافر لوگ یہی کرتے تھے کہ جب وہ کسی بستی سے گزرتے تھے تو اپنا رعب, دبدبا, اپنا تکبر اور لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا ڈر بٹھانے کے لیے اس بستی کو پورے طریقے سے اجاڑ دیتے تھے, ان کے کھیتوں کو بھی اجاڑ دیتے تھے, وہاں کے درختوں کو کاٹ دیتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کے کھیتوں کو مت اجاڑنا, ان کے درختوں کو مت کاٹنا, اور کمزوروں, بچوں اور عورتوں کو قتل مت کرنا, ان کے مردوں کو بھی قتل مت کرنا, اور جو لوگ جنگ کے بارے میں کسی طریقے کی کوئی سوچ نہ رکھتے ہو ان کی طرف بھی اپنے ہاتھ کو مت بڑھانا. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات ہیں. آپ ذرا غور کیجئے, اتنے احسن انداز سے اگر کوئی پھر بھی جہاد کا حکم دے, لڑائی کا حکم دے, تو ضرور اس کے لیے کوئی وجہ ہوگی, اور وہ وجہ تھی کہ کفار مکہ کا بڑھتا ہوا روزانہ کا وہ غرور, تکبر اور وہ رعب و دبدبا کہ جو مکہ میں بیٹھے ہوئے بھی یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ ہمیں مسلمانوں کو تحریک کر دینا ہے, ہمیں ان کو کسی بھی طریقے سے یہ مدینے سے باہر نہیں نکلنے دینا ہے, بلکہ انہیں مدینے کی سرزمین کو بھی ان کے لیے تنگ کر دینا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ کرام کو اس کی طرف معمور فرمایا. جب رب کائنات کا حکم ہوا تو سب سے پہلا ایک سرایہ کہ جس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر لشکر مقرر کیا, اور اس میں 30 لوگ جو مہاجر, تمام کے تمام مہاجر تھے, ان تمام کو جمع کیا گیا, اور اس کا جو سفید جھنڈا تھا کہ جس کو ابو مرثد کنانہ بن حسین کے ہاتھ میں دیا گیا, یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے 7 مہینوں کے بعد کا یہ سرایہ تھا, اور جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم لوگ یہ بدر کی جانب ایک جگہ ہے وہاں کی طرف جاؤ, چونکہ یہ خبر ملی تھی کہ کفار مکہ اپنے قافلے کے ساتھ یہ وہاں پر سے نکل رہے, اس راستے سے گزر رہے ہیں, اور جس کی اس قافلے کی سرکردگی یہ ابو جہل کر رہا تھا, چونکہ اس طرف کفار مکہ بھی یہ روزانہ مدینہ کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے کہ کہیں سے ہم دیکھیں کہ ہمیں موقع ملے اور مدینہ طیبہ پر دھواں بول دے. اب ان لوگوں کی پکڑ کرنا یہ ضروری تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
30 لوگوں پر مشتمل حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ان کی طرف بھیجا. اب دونوں لشکر کا آمنا سامنا ہوا اور اس دوسرے لشکر یعنی کافروں کے ساتھ یہ 200 سپاہی تھے جس کا امیر ابو جہل تھا. ابو جہل بھی اس طرف لڑنے کے لیے تیار تھا اور اس طرف شیر خدا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر اس میدان میں اترے ہوئے تھے اور سامنے کی طرف سے ابو جہل یہ 200 کے ساتھ اترا ہوا تھا. یہاں پر ایک اور غور کرنے والی بات ہے کہ یہاں پر 30 کا مقابلہ یہ 200 کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن کسی کے بھی بل میں کسی کی بھی پیشانی پر پسینہ نہیں ہے, کسی کے دل میں یہ ڈر نہیں ہے. آخرکار ان کے اندر وہ کون سی طاقت تھی جو اتنی بڑی تعداد کے سامنے بھی انہیں سینہ سپور کر دیتی تھی؟ تو فرمایا گیا کہ یہ عشق رسول تھا جو ان کے جذبات کو ابھارتا تھا, یہ محبت رسول تھی جو انہیں مضبوط بناتی تھی. اور آج ہمارے لیے وہی چیز کمی آ چکی ہے, اسی چیز میں کمی آ چکی ہے. صحابہ کرام کے اندر یہ چیز کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ فاقہ کش کے موت سے گھبراتا نہیں, وہ فاقہ کش کے موت سے گھبراتا نہیں, اس کے دل سے روح محمدی نکال دو. کہا کہ جب انگریزوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جس میدان میں بھی جاتے ہیں وہ اگر میدان میں جائیں تو ہمیں شکست دے دیتے ہیں. آخرکار ان کے پاس کون سی ایسی طاقت ہے کہ یہ کم ہوتے ہیں, تعداد کے اعتبار سے کم ہوتے ہیں, مال و اسباب کے اعتبار سے کم ہوتے ہیں. ان کے پاس تلواریں بھی نہیں ہوتی ہیں, ان کے پاس سامان جنگ بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہر میدان میں انہیں فتح نصیب ہوتی ہے. آخر کون سی طاقت ہے؟ تو انہوں نے جب اندازہ لگایا, انہوں نے تجزیہ کیا, انہوں نے دیکھا تو فرمایا, انہوں نے کہا کہ ان کے دلوں کے اندر ان کے نبی کی بڑی محبت ہے. اگر یہ محبت کو نکال دی جائے تو پھر اللہ رب العزت ہم ان کو میدان میں بھی شکست دے دیں گے اور ہر جگہ پر شکست دے دیں گے. تو فرمایا گیا کہ یہ جو عشق رسول ہے اسی نے مسلمانوں کو بلندی عطا فرمائی تھی. آج اسی عشق کو نکال دیا گیا, اس عشق کو نکالا, کبھی مال و دولت کے ذریعے گیا, کبھی دنیا کی محبت کے ذریعے گیا, کبھی عورتوں کی محبت کے ذریعے گیا. یہ عشق جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق تھا تو وہ کبھی ظاہری حسن و ثواب کے اعتبار سے یہ خارج ہو گیا. تو فرمایا گیا کہ اس طریقے سے دشمنوں نے چالیں چلی اور مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کے اندر دھکیل دیا. ورنہ تو یہ قوم ایسی تھی کہ جن کے ولولے کبھی افریقہ کے ریگزاروں میں تھے تو کبھی وہ یورپ کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں بھی ان کے ولولے نظر آتے تھے. غرض کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں پر کھڑے ہو گئے, لیکن اسی کنارے پر اور اسی بستی کے اندر ایک قبیلہ تھا جس کا جوہینہ قبیلہ, جس کا سردار تھا مجدی بن عمرو جوہینی. جب اس کو یہ بات پتا چلی تو وہ فوراً اپنے سپاہیوں کو لے کر یہ وہاں پر آ گیا اور دونوں کیمپوں کے اندر بڑی اس نے چکر لگائے اور کسی طریقے سے دونوں کو صلح کرانے پر یہ آمادہ ہو گیا. اس طرف سے ابو جہل بھی صلح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اس طرف یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. آخرکار وہ صلح ہوئی اور دونوں لشکر یہ اپنے اپنے گھروں کی طرف یعنی وہ مکہ المکرمہ کی طرف اور یہ مدینہ طیبہ کی طرف نکل گئے. یہاں پر کہنے کی ایک اور بات ہے کہ ابو جہل جیسا ایک بدبخت کافر کہ جو کبھی بھی کسی کی بھی نہیں سنتا تھا, لیکن وہاں پر اس نے مجدی بن عمرو جوہنی کی سن لی. آخرکار وہ کون سی چیز تھی؟ اس لیے کہ اس نے دیکھا تھا کہ یہ 30 شیر ایسے شیر آئے ہیں کہ جو 13 سالہ مکہ کی زندگی کا بدلہ آج ہی مجھ سے لے لیں گے اور 13 سال تک جو میں نے ان کو ستایا ہے اور جو ان کے اوپر مصیبتیں ڈھائی ہوئی تھی تو یہ مصیبتوں کا بدلہ آج اسی میدان کے اندر لے لیں گے. تو اس کے دل کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ڈر ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے وہ وہاں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا. اور پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب مدینہ طیبہ واپس آئے اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مجدی سے خوش ہوئے اور فرمایا کہ وہ بڑی بابرکت خصلتوں والا انسان ہے اور اس کو دعائیں بھی دی. اور نبی پھر یہ سریہ اس طریقے سے ختم ہوا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے سریہ بھیجتے رہے جسے انشاءاللہ مائندہ سماعت کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, برے کاموں سے بچائے, صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے, ایمانی زندگی عطا فرمائے, ایمانی موت نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.